رائزنگ پاکستان کے معزز ناظرین، السلام علیکم ناظرین۔ پشاور قدیم زمانے سے قندھارا سلطنت کا مرکز تھا اور اس کا مزید پرانا نام برش پور تھا، جبکہ بادشاہ اکبر اعظم نے اسے بعد میں پشاور کا نام دیا۔ برِ صغیر ہند میں تمام بیرونی ممالک کے حملہ آور اسی راستے سے حملہ آور ہوئے، لیکن انگریزوں نے اسی راستہ یعنی پشاور کا رخ نہ کیا۔ میں ہوں رانا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رائزنگ پاکستان۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ناظرین، ان حملہ آوروں میں افغانی، ایرانی، یونانی اور مغل بادشاہ قابل ذکر ہیں۔ 19ویں صدی کے آغاز ہی میں سکھوں نے پشاور پر قبضہ کر لیا، پھر 1848 میں انگریز قابض ہو گئے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں شمالی مغربی سرحدی صوبے کو دارالحکومت بنا دیا گیا اور جب 1955 میں مغربی سرحد پاکستان کو صوبہ بنایا گیا تو اس کو کمشنری کا صدر مقام بنا دیا گیا۔ پشاور کی تاریخ گندھارا کے بغیر ناممکن تصور ہوگی، کیونکہ گندھارا ایک قدیم ریاست تھی جو شمالی پاکستان میں صوبہ سرحد اور صوبہ پنجاب کے علاقے پٹھوار کے کچھ علاقوں پر مشتمل تھی، جبکہ پشاور، ٹیکسلا، تخت بائی اور چار سدہ اس کے اہم ترین مرکز تھے۔ یہ دریائے کابل سے شمال کی جانب تھی۔ گندھارا بدھ مت کی تعلیمات کا مرکز بھی رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پشاور میں آج تک اس کے اثرات باقی ہیں۔ بعد میں تقریباً 5ویں صدی میں حملہ آوروں کی وجہ سے قدرے بدھ مت کا زوال آیا اور سلطان محمود غزنوی کے حملوں کے بعد گندھارا تاریخ سے مہر ہو گیا۔ پشاور سے چند میل دور شمال مغرب جانب 33 میل ایک درہ تھا جو اونچے خشک اور دشوار گزار پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا، جس کو اب بھی بڑی اہمیت حاصل ہے اور اسے درہ خیبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ برِ صغیر میں شمال مغرب کی طرف سے جتنے فاتح آئے ہیں اسی راستے سے آئے۔ پھر انگریزوں نے 1879 میں اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ پشاور کے تاریخی مقامات میں بلحصار فورٹ خیبر ویلی، وادی خیبر سر فہرست اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ مقامات قدیمی تاجران کی راہ گزار اور مرکز تجارت ہوا کرتے تھے۔ پھر اس رجحان تجارت کے باعث اس شہر کو تجارت اور کاروبار میں اس قدر کامیابی حاصل ہوئی کہ دستکاری، سوتی اور اونی کپڑوں میں پشاور بہت ترقی کرتا گیا اور شہر کی رونقیں دوبالا ہوتی گئیں۔ برطانوی راج نے اپنے ہیڈ کوارٹر بھی پشاور میں قائم کیے اور آہستہ آہستہ یہ تاریخی شہر بڑھتا گیا، جن میں گھوڑا بازار، گریزن کالونی، چرچ، بیرکس اور تاریخی ریلوے اسٹیشن نے اہم کردار ادا کیا۔ پشاور کا اہم ترین بازار قصہ خوانی بازار اپنے روایتی انداز، تہذیب و ثقافت اور رونق کی وجہ سے آج بھی دلچسپی کا باعث ہے۔ قصہ خوانی بازار کا روایتی خوان قہوہ، تکہ چپل کبابی اور خشک میوہ جات کی وسیع دکانیں بہت مشہور ہیں، لیکن قدیم تاریخ میں پشاور کے کلچر، تہذیب، تاریخ، مقامات اور شہری آبادی کو ہزاروں دشواریوں کا سامنا تھا، جس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ 2700 ایکڑ رقبے کے قابل کاشت اراضی ناقابل کاشت کر دی گئی، جس کے ذمہ دار کئی شرپسند سیاسی حکمران تھے اور اب تک اس قومی اور ورثہ اور ثقافت کی کمی محسوس کی جاتی ہے۔ موجودہ پشاور کا کل رقبہ 1257 مربع کلومیٹر ہے اور 2040 افراد فی مربع کلومیٹر کے حساب سے یہاں لوگ آباد ہیں۔ اس کی دیہی آبادی کا سب سے بڑا ذریعہ معاش زراعت ہے۔ پشاور کا کل قابل کاشت رقبہ 78,930 ایکڑ ہے۔ یہاں کے عجائب گھر میں اب بھی بدھ مت اور دوسرے راجاؤں کے اثرات ملتے ہیں۔ پشاور سے ایک بڑی ریلوے لائن لنڈی کوتل کو جاتی ہے اور یہ فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی یونیورسٹی اور متعدد کالج ہیں، جن میں ایڈورڈ کالج پشاور اور اسلامیہ کالج پشاور سر فہرست شمار کیے جاتے ہیں۔ اب اس شہر کو صوبہ خیبر پختونخوا سرحد کے صدر مقام کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔